بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین ایک اہم ڈیولپمنٹ ایک سائڈ پہ تو پاکستان کے اندر جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو سیلابوں کی تباہ کاریاں وہ ایک سائڈ پہ، لیکن دہشت گردی کا جو تھریٹ ہے یا جو خطرہ ہے پاکستان کو وہ ابھی تک ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ 2 دن میں افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے جو کنسرنز یا پاکستان کی جو پریشانیاں ہیں وہ اب کھل کے دوبارہ سامنے آ رہی ہے۔ مارچ 2025 کے بعد پاکستان نے افغان طالبان کو انگیج کیا اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا کہ جب سے وہ آئے ہیں تو مختلف ٹیررسٹ نیٹ ورکس جو ہے، جس میں BLA ہے، جس میں مجید بریگیڈ ہے اور جس میں TTP ہے، یہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً 3-4 مہینے جو ہے یہی انگیجمنٹ رہی، لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک تو کل جس پہ میں نے بات بھی کی تھی کہ کل جو ٹرائی لیٹرل کانفرنس تھا افغانستان کابل میں، جس میں چین، پاکستان اور افغانستان شامل تھے، اس میں جو ہوا اور اس کے ساتھ جو ہے سائیڈ لائن پہ جو امیر خان متقی کے ساتھ پاکستانی ڈیلیگیشن کی جو میٹنگ ہوئی، اسحاق ڈار صاحب جو لیڈ کر رہے تھے، اس میں جو پاکستان نے کھل کے اور جو سٹیٹمنٹ آیا اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں ایک دفعہ پھر اس مسئلے کو اٹھایا کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو ہے یہ خطرہ جو ہے یہ انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو آج اس پہ بات کریں گے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا کہ افغان طالبان کے ساتھ اور پاکستان کی جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی تھی، کیا یہ تو نہیں ہے کہ یہاں سے جب یہ اسلام آباد ڈائلاگ کے نام سے جو طالبان اپوزیشن جو آ رہے ہیں اس کی وجہ سے شاید طالبان نے دل پہ تو نہیں لیا؟ میرے خیال میں یہ تو بڑا جو ہے فار فیچڈ امیجنیشن جو ہم کہہ سکتے ہو ہی نہیں، کیونکہ ابھی تک ڈائلاگ شروع نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک لوگ آئے نہیں ہیں اور اس کا خد و خال جو ہے ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک پروپیگنڈا، بہت بڑا پروپیگنڈا تو کیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی زلمے خلیل زاد جو امریکہ کے سابقہ سفیر ہے وہ اس پروپیگنڈے کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو ابھی سوال یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ پاکستان کو یہ یقین دہانیاں ہو گئی تھی، اسپیشلی جب ٹرائی لیٹرل کانفرنس بیجنگ میں ہوئی تھی، جب 5th ٹرائی لیٹرل کانفرنس بیجنگ میں ہوئی تھی، اور وہاں پہ امیر خان متقی صاحب نے جب کہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کوئی بھی دہشت گرد گروپ استعمال نہیں کرے گا، تو پاکستان میں بھی ایک امید پیدا ہوگی کہ چلو ابھی جو امارت اسلامی والے ہیں اب یہ ان گروپوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ اب کل جو ٹرائی لیٹرل کانفرنس ہوا اس کا ایجنڈا بھی تھا اس خطے میں دہشت گردی اور کاؤنٹر ٹیررزم۔ جو ٹرائی لیٹرل کانفرنس کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ تو اتنا اس میں، کیونکہ وہ تو میچول تھا، اس میں لینگویج بڑی سافٹ تھی، یہی کہا گیا کہ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، بزنس اینڈ ٹریڈ کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی، اتنا اس پہ تھا۔ لیکن جو بائی لیٹرل کانفرنس ہوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کابل میں، اس میں 2 سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک تو وہ سٹیٹمنٹ تھا جو افغان وزارت خارجہ نے ایشو کیا تھا، اس میں کوئی خاص بات نہیں، تو اس میں صرف یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان نے جو پازیٹیو ٹریجیکٹری ہے اس پہ ریلیشن کی جو ہے یعنی تعلقات کی اس پہ اطمینان کا اظہار کیا، اور بزنس اور ٹرانزٹ ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور اس پہ کہیں پہ اطمینان کا اظہار اور کہیں پہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ کہا گیا کہ مزید کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ یہ تو افغان وزارت خارجہ کا بیان تھا۔ پاکستان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا، یہ کل بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ جب فورن آفس یہ لینگویج یوز کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ دا ڈور جو میٹنگ ہوا ہے اس میں بہت کچھ ہوا ہے، کیونکہ الفاظ کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ مطلب ہے کہ ریزنٹمنٹ کا یا غم اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب اسی سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تعلقات تو یہ گزشتہ کئی مہینوں سے بڑے اچھے ڈگر پہ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، لیکن جو ایشوز ہے وہ ابھی تک انیڈریس۔ کہتا ہے سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے اور خاص کر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں
جو BLA ہیں یا مجید بریگیڈ ہیں یا TTP ہے، جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، جو ابھی بھی ان کے جو ٹھکانے ہیں، ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں، وہ ابھی بھی افغانستان میں ہیں، افغانستان کی سرزمین یوز کر رہے ہیں اور یہاں سے پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. یہ ان کا جو ہے نا ایک آرام گاہ ہے، اور افغانستان کی جو حکومت ہے ان سے جو توقعات تھی اس کے مطابق وہ کوآپریشن نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی یہ مطلب یہ اس میں لفظ یوز کیا ہے انگریزی میں لیگ بیہائنڈ، مطلب یہ کہ افغان حکومت یا امارت اسلامی یہ جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا یا افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس پہ کہا گیا ہے کہ اس میں وہ کوآپریشن نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پبلک سٹیٹمنٹ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ دا ڈور جو میٹنگز ہوئے ہیں اس میں کافی یہ مسئلہ جو ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور پاکستان نے اپنی جو ریزنٹمنٹ ہے اس کا اظہار کھل کے کیا ہے. اب جو بات ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جو پاکستان کے جو مستقل مندوب ہے ایمبیسڈر عاصم افتخار، کل اس نے بھی UN سیکیورٹی کونسل میں خطاب کیا ہے، اور اس میں بھی اس نے کھل کے کہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ ایک تو اس نے پاکستان کا جو کردار ہے دہشت گردی کے حوالے سے یا امن کے حوالے سے اس پہ بات کی ہے، القاعدہ، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان نے کسی بھی ملک سے زیادہ دہشت گردی یا سیکیورٹی کے لیے انٹرنیشنل سیکیورٹی کے لیے پیس کے لیے کام کیا ہے. لیکن اس کہتا ہے کہ افغانستان جو ہے ابھی بھی ایک تھریٹ ہے، افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ابھی بھی تھریٹ ہے اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس نے ایک بات کی ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ داعش کے خلاف تو کارروائیاں کر رہی ہیں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ادرس گروپ جو ہے جیسے کہ فتنہ الخوارج، TTP، BLA، مجید بریگیڈ ہے، اس کے حوالے سے ان کی جو کولابریشن ہے افغان گورنمنٹ کی وہ اتنا متاثر کن نہیں ہے. مطلب ہے کہ وہاں پہ وہ کافی اور اٹینشن کی ضرورت ہے. دوسرا اس نے یہ بات کی ہے کہ داعش اور ان کے جو ایفیلیٹس ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اس خطے کے لیے اور انٹرنیشنل جو پیس ہے اس کے لیے خطرہ ہے. اور یہ ان کی جو کنسنٹریشن اس نے تو داعش کا کہا ہے کہ وہ تو زیادہ تر افریقہ اور ویسٹ افریقہ اور ساحل پہ ہے، لیکن نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں داعش کو افیکٹولی ہینڈل کیا گیا ہے. اب ان کی تھوڑی سی کنسنٹریشن ہے وہ عراق اور سیریا میں ہے. سچویشن اس نے کہا کہ افغانستان میں ہے وہ ابھی تک پریکیریس، ورلڈ پریکیریس یوز کیا، مطلب ہے کہ افغانستان میں سچویشن ابھی تک جو ہے وہ خطرناک ہے، اور وہاں پہ داعش کے تقریباً 2000 فائٹر ہے جو اور یہ ایک سیریس تھریٹ پوز کر رہا ہے. دوسری سائڈ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے ISIS کے خلاف یعنی داعش کے خلاف کارروائیاں تو کر رہی ہے، لیکن ادر جو ہے جو TTP بلوچ ملیٹنٹس وغیرہ ہے وہ ابھی تک ان ایڈریسڈ کا لفظ یوز کیا. مطلب یہ ہے کہ ابھی تک افغان طالبان نے TTP کے حوالے سے اور بلوچ ملیٹنٹس یعنی BLA اور مجید بریگیڈ کے حوالے سے ابھی تک ان کا جو کوآپریشن ہے وہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ ایشو ابھی تک افغان طالبان نے ان ایڈریس چھوڑا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ سیکیورٹی کونسل کا جو رپورٹ ہے UN سیکرٹری جنرل کا جو رپورٹ 21 ہے اس میں TTP کے بارے میں جو کہا گیا ہے، یہ ایمبیسڈر افتخار کوٹ کر رہے ہیں کہ 6000 ان کے فائٹر ہے، اور یہ UN ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ ہے، اور افغانستان کی سرزمین یہ استعمال کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کے سیف ہیون ہے، وہاں پہ ان کے ٹریننگ سینٹر ہے، اور یہ ٹریننگ سینٹر اور یہ سیف ہیون جو ہے یہ پاکستانی بارڈر کے بہت زیادہ قریب ہے، بلکہ بارڈر کے ساتھ ہے، اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو یہ تھریٹ کر رہا ہے. اور کہتا ہے کہ وی ہیو کریڈیبل ایویڈنس، پاکستان کے پاس جو ہے اس نے کہا ہے کہ بالکل ناقابل تردید شواہد ہیں کہ BLA، TTP، مجید بریگیڈ جو ہے ان کے کیمپس جو ہے یہ کامن ہے، مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریننگ کیمپس جو ہے یہ شیئر کر رہے ہیں. ٹارگٹ سلیکشن میں
اور اسی طرح جو دیگر مطلب ہے کہ فائنانسز اور یہ کافی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہے پاکستان کے، اکنامک لائف لائنس جو ہے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بے گناہ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پھر پرٹیکولرلی اس نے ذکر کیا کہ وہ جو بچوں کی بس، اسکول بس پہ اٹیک ہوا تھا، اس کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے جو جعفر ایکسپریس کا جو ہے خزدار میں بچوں کی اسکول پہ اٹیک ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا، اور ساتھ ہی عاصم افتخار نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا جو ایڈورسری ہے، ان کا اشارہ انڈیا کی طرف تھا، وہ ان پراکسیز کو سپورٹ کر رہا ہے، فائنانشلی بھی سپورٹ کر رہا ہے، میٹیریلی بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور اس سے یہ گروپ جو ہے، دہشت گرد گروپ جو ہے، یہ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دو ممالک ہیں، افغان طالبان ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے ہیں، وہاں پہ ان کے جو سینٹرز ہے، ہائیڈ آؤٹس ہے، ٹریننگ ایریا ہے، وہاں پہ افغان طالبان نے آنکھیں بند کر دی ہے، ان کو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ سپورٹ وہ انڈیا سے لے رہی ہے۔ ابھی یہ جو صورتحال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک جو ہے افغان طالبان کے رویے سے یا ان کے کوآپریشن سے مطمئن نہیں ہے، اگرچہ چین اس میں کوشش کر رہا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ آج اسلام آباد آئے ہیں، یہاں پہ اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہے وہ انیشیٹ 2 دن 2 ڈے اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوں گے 2 دن کے لیے، لیکن اس میں ڈیفینیٹلی افغانستان کیونکہ یہ جو اسٹریٹجک ایشوز ہے جتنے، یا اکنامک پاکستان اور چائنا کے جو کوآپریشن ہے، اس کو بھی تھریٹس ان ٹیررسٹ گروپس کی طرف سے ہیں، تو ڈیفینیٹلی دے ول ٹاک اباؤٹ افغانستان ٹو، افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے۔ لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اگر یہ سچویشن جاری رہی تو ہو سکتا ہے کہ لائکلی کہ پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں پیشنس کا یا ٹالرنس کا ایک تھریشولڈ ہے۔ اب ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ تھریشولڈ اگین مطلب یہ ہے کہ اس کو کراس کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوآپریشن پاکستان کو تو انگیجمنٹ جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ وداؤٹ انگیجمنٹ یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا۔ آج اگر افغان طالبان کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کوآپریٹ کریں، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے خطرے کا باعث ہے، دونوں ملکوں کو عدم استحکام کا شکار کر سکتے ہیں۔